اس لیے یاد رکھیں کہ ہر سخن موقع ہو، ہر نکتہ مقام دارد، ہر بات کا ایک محل ہوتا ہے، ہر بات کے ذکر کرنے کا ایک محل ہوتا ہے۔ میں نے ابھی خطبہ پڑھا آپ کے سامنے، حمد الہی، نعت حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت پر درود، اور اس کے بعد میرے خطبے کا آخری اور اہم جز تھا لعن، وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَاءِ الدِّينِ، ہے نا؟ روز سنتے ہیں خطبہ آپ۔ اب اگر میں ممبر پر بیٹھ کر کچھ نہ پڑھوں، خطبے سے لے کر اور اختتام مجلس تک صرف لعن پڑھتا رہوں، کیسا لگے گا؟ توجہ ہے؟ جس وقت فضائل پیغمبر بیان ہو رہے ہیں، فضائل مولا علی بیان ہو رہے ہیں، فضائل اہل بیت بیان ہو رہے ہیں، وہاں آپ کی جرأت کیسی ہوئی کہ ایک نجس نام کی طرف ذہن چلا گیا؟ یہ کیا بدذوقی کی باتیں ہیں؟ ایک لطافت ذوق، ذکر کا احترام ہے، پاکیزہ ناموں کے ساتھ ایک نجس نام لیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد وضاحت کی جائے مجلس میں لعن نہ بھیجا جائے تو کہاں بھیجا جائے؟ اسے لعن نہیں، مجلس ذکر حسین ہے۔ یہ مجلس ذکر اہل بیت ہے، یہ مجلس ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بے شک یزید ملعون ہے، اور جو یزید پہ لعن نہ کرے وہ بھی ملعون ہے۔ لیکن ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے۔ یہ نام گراں گزرتا ہے مجھے، یہ نام، اس کی کثافت پورے ماحول کو کثیف بنا دیتی ہے۔ ذکر کی حرمتوں کا تو لحاظ رکھیں، ہر چیز کا محل ہے، قطعاً ممنوع نہیں ہے۔ لیکن جو بات میں نے کہی تھی اسے بھی سمجھیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تبرہ ہمارے دین میں ہے، دین خدا میں ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا پہلا جز تبرہ ہے، لیکن تبرہ کرنے کی چیز ہے، تبرہ کرنا واجب ہے، کہنا واجب نہیں ہے۔ کہنا تو مجبوراً پڑتا ہے، جب کہیں یہ نام آ جائے تو مجبوراً کہنا پڑتا ہے۔ وہ تمام کام جو دشمنان اہل بیت کرتے تھے نہ کیجئے، یہ ہے تبرہ۔ دشمنان اہل بیت نے اہل بیت کی میراث غصب کی، بیٹی کو میراث سے محروم کیا۔ آپ کے معاشرے میں بیٹیوں کو برابر سے دیتے ہیں؟ پاکستان کے اسلامی معاشرے میں، مومن معاشرے میں، شیعہ معاشرے میں کہیں کوئی بیٹی محروم تو نہیں رہ جاتی؟ کہیں کوئی بہن محروم تو نہیں رہ جاتی؟ اور اگر رہ جاتی ہے تو پھر لعنت کا مصداق کون ہوگا؟ یزید شراب خوار تھا، مومنوں میں کوئی شراب تو نہیں پیتا؟ امام زین العابدین علیہ السلام ساری زندگی اس بات پر افسوس کرتے رہے کہ جب میں دربار میں داخل ہوا ہوں تو یزید شراب کے نشے میں تھا اور تازہ شیو کر کے بیٹھا تھا۔ کوئی شیو کرنے سے پرہیز تو نہیں کرتا؟ برائی سے نفرت کرو، برائی سے دامن بچاؤ، بروں کی ہدایت کرو، اور جو برائی میں ڈوب چکا ہو اس سے نفرت کرو۔ اس پر خدا کی لعنت ہے، رسول کی لعنت ہے، ائمہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، مومنین کی لعنت ہے، مگر ہر گفتگو کا ایک محل ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔